السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 393 سے پڑھیں گے اور سورہ فاطر کی آیت نمبر جہاں 7 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ مئی کی آج 26 تاریخ ہے 2025۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن زین له سوء عمله فرآہ حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے افمن زین له سوء عمله، پس وہ شخص مزین کر دیا گیا ہو جس کے لیے اس کے برے عمل اس کو اچھے لگے، فرآہ حسنا، پھر اس کو وہ خود اچھا دیکھے، اس کو ہی اچھا سمجھے، فإن اللہ یضل من یشاء، پس بے شک اللہ ہی گمراہ کرتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، ویہدی من یشاء، اور وہ ہدایت دیتا ہے جس کو اللہ چاہتا ہے، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، بس نہ چلی جائے آپ کی جان ان پر حسرات اور افسوس کرتے ہوئے، چونکہ وہ دعوت کو قبول نہیں کر رہے، مان نہیں رہے، آپ اپنی جان کو ضائع نہ کر رہے۔ ان اللہ علیم بما یصنعون، بے شک اللہ جاننے والا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ واللہ الذی ارسل الریاح، اللہ وہ ذات گرامی ہے جس نے بھیجا ہواؤں کو، فتثیر سحابا، پھر وہ بکھیر دیتی ہیں بادلوں کو، فسقناہ الی بلد میت، پھر ہم ان کو یعنی ان بادلوں کو چلا کے لے جاتے ہیں ایسے خطوں کی طرف، ایسے شہروں کی طرف جو بے آباد ہیں، نقارہ ہیں، بنجر، فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پھر ہم نے زندہ کر دیا اس پانی کے ذریعے
اس زمین کو اس کے مر جانے کے بعد، یعنی نقارہ بے سود بیکار ہونے کے بعد۔ کذالک النشور، ایسے ہی اٹھایا جانا ہے، جس طرح مردہ زمینوں کو زندہ کیا جانا ہے، اس طرح مردوں کو ریزے ریزے کر کے دوبارہ اٹھایا جانا ہے۔ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جو شخص عزت کے حصول کا ارادہ رکھتا ہے بس اللہ کے لیے ہے عزتیں تمام کی تمام۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر الیہ یصعد الکلم الطیب، اسی کی طرف چڑھتے ہیں، پیش ہوتے ہیں عمدہ کلام، عمدہ باتیں اور پاک کلمات، اور اسی طرح والعمل الصالح یرفعہ، عمل صالح بھی اسی کی طرف بھی اٹھائے جاتے ہیں یا اٹھتے ہیں، بلند ہوتے ہیں۔ والذین یمکرون السیئات، وہ لوگ برائیوں کی خفیہ تدبیریں کرتے ہیں، برے مکر و جدل کرتے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہوگا، ومکر اولئک هو یبور، اور ان تمام کی خفیہ چالیں وہی بربادی ہے اور ہلاک کرنے والی۔ واللہ خلقکم من تراب، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں مٹی سے بنایا، یعنی تمہارے باپ جناب آدم کو، ثم من نطفہ، پھر اس مرحلے کے بعد تمہیں نطفہ سے بنایا، ثم جعلکم ازواجا، پھر تمہیں جوڑے جوڑے بنایا، وما تحمل من انثی، اور نہیں اٹھائے ہوئے ہوتی کوئی مؤنث، یعنی کوئی حاملہ نہیں ہوتی کوئی مؤنث، ولا تضع الا بعلم، اور نہیں جنم دیتی کوئی مؤنث مگر وہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے، وما يعمر من معمر، نہیں کو عمر دیا جاتا کوئی معمر، یعنی جس کو عمر بڑھوتی ہو رہی ہے، ولا ينقص من عمره الا في کتاب، اور نہیں کم کیا جاتا کوئی شخص اس کی عمر سے مگر وہ اللہ کی تحریر میں، لکھت میں، ماسٹر کاپی لوح محفوظ میں ریکارڈ ہوتا ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، ایسے کرنا، ایسے ریکارڈ رکھنا، ایسے بیان کرنا یہ اللہ کے لیے بڑا آسان ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ حضرات، جہاں اہل علم نے جہالت کی قسمیں بیان فرمائی ہے، وہاں انسانوں کی بدتمیزیاں اور جہالت کے کئی زاویے بھی بیان فرمائے ہیں۔ ایک قسم جہالت کی یہ ہے کہ ویسے جاہل ہے، کچھ نہیں جانتا، کسی شے کا نہیں پتہ۔ ایک قسم یہ ہے کہ وہ جانتا بھی کچھ نہیں اور یہ بھی نہیں جانتا کہ کچھ نہیں جانتا، پلے بھی کوئی شے نہیں، اس کو یہ بھی پتہ نہیں کہ میرے پلے کچھ نہیں۔ ایک یہ قسم ہے کہ وہ کچھ نہیں جانتا، یہ جانتا ہے کہ میں بہت کچھ جانتا، سمجھ آ رہی ہے؟ جانتا بھی کچھ نہیں، پلے بھی کچھ نہیں، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت کچھ جانتا ہوں۔ انہ لا یدری وانہ یدری انہ یدری، یہ دیتا گیڑا جڑا تھوڑا سا مشکل ہے، اس لیے میں سادی زبان میں کہہ دوں۔ اسی طرح ایک آدمی برائی کرتا ہے لیکن برائی کو بھی اچھائی سمجھتا ہے، برائی کو بھی برائی نہیں سمجھتا۔ دوسرا یہ سٹائل ہے کہ وہ برائی کرتا ہے لیکن اس کو برائی اچھی لگتی ہے۔ کچھ گناہ گار ہیں میرے تیرے جیسے کہ جو گناہ کرتے ہیں سمجھتے ہیں یہ غلطی ہے، اس کو غلطی کا اعتراف کرتے ہیں، شرمندہ ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہے کہ غلطی بھی کرتا ہے، غلطی کو اچھا بھی سمجھتا ہے اور اس کو خوش بھی کرتی ہے، یہ بدتمیزی کی اخیر ہے۔ جس طرح جہالت کی اخیر ہے، اس طرح یہ بھی بدتمیزی کی بڑی اخیر ہے۔ اس کا اللہ نے تذکرہ فرمایا کے سبب میں، افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا، پس وہ شخص جس کے لیے برا عمل، برا کردار، برائیاں مزین یعنی مئی ہابی، یہ آپ سمجھتے ہیں، اس کا یہ مشغلہ ہے۔ ایک ہوتا ہے برائی کرنا، ایک ہوتا ہے برائی کمانا، سمجھ رہے ہو؟ پھر ذرا میں بات کر دیتا ہوں، تجھے کبھی کبھی قابو ہو گیا نا۔ برائی کرنا ہی ہوتا ہے کہ اتفاق ہو گیا، اس نے کسی کا شربت پی لیا، کسی کا سموسہ کھا لیا، کسی کو گالی دے دیے، کسی کا بکرا لے کے آپ ذبح کر دیا، تو صحیح قربانی کرنا تھی۔ بکرا بزرگا خریدے شاہ نہ جا کے ذبح کر دیتا، تو صحیح قربانی ایسی لیا تھی نا، تو قربانی کر دیتی۔
ایک یہ ہے کہ آمدن گاڑی لی، سامان لیا، یار بھی لی اکٹھے ہوئے، شراب لی، تب بندوبست کیا، پھر برائی کے اڈے پر جا کے برائی ہے، برائی کمانا، برائی کرنا، برا ہونا یہ الگ ہے، برائی کمانا یہ ہے کہ منصوبہ بندی کے ساتھ جوا کھیلنا، منصوبہ بندی کے ساتھ شراب پینا، منصوبہ بندی کے بدکاریوں کے اڈے پہ جانا۔ اللہ تعالیٰ نے ساری باتیں بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ کیوں نہیں؟ جنہوں نے برائیاں کمائیاں، پھر برائیوں نے ان کا احاطہ کر لیا، گھیرے میں لے لی۔ کتنے بندے اب سمجھتے ہیں انہوں نے جہاں چٹکا رکھا ہوتا ہے، سیانے بندے، چنگے بلے بندے اس دور کے اندر، اور چٹکا رکھ کے پھر رہے ہوتے ہیں، اور دنا بندے مجلسوں میں پڑھے لکھے بندے کئی دفعہ پائے اور چٹکی کے بغیر زندہ ہی نہیں رہتے۔ اور چٹکی ہے کیا؟ سید الانبیاء کل مسکر حرام، ہر نشہ ور شے وہ تھوڑی ہے یا زیادہ سب حرام۔ یہ فتویٰ کس نے دیا ہے؟ جس کا کلمہ بڑا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس پاک پیغمبر نے فرمایا تھا کل مسکر خمر وکل خمر حرام، ہر نشاور شے وہ خمر کے کھاتے میں جاتی ہے، یعنی شراب کے کھاتے میں جاتی ہے، اور ہر خمر نشاور شے حرام، وہ کسی وہ مائی شکل ہو، وہ ٹیکا ہو، کیپسول ہو، وہ چٹکی ہو، وہ کوئی شے ہو۔ تو اب کون کون اس سے بچے گا؟ کلندر ہی بچے گا نا کوئی جس کو سمجھ جائے، باقی اسے لڑ کے آ جائے گا سارے۔ کیسا شاندار بیان ہے کہ جس کے لیے برے عمل ہی مزین ہے، وہ جی ہن خوشی بھی نہ کریے، ٹول ٹمکا بھی نہ کریے، کتنے سالوں میں جو کر رہے اللہ نے خوشی دکھائی ہے۔ تو سید الانبیاء کو جب مکہ فتح ہوا تھا کتنے سالوں بعد خوشیاں دکھائی تھی؟ 13 سال مکہ مکرمہ تکلیفیں برداشت کرتے رہے، صحابہ کی شہادتیں برداشت کرتے رہے، صحابیات کو چرتے ہوئے دیکھتے رہے، اور کتنی بار آپ کے خلاف بکواسات سنتے رہے، پھر فتوحات آئی ہیں، پھر کتنے سال بیت گئے، مکہ فتح ہوا تو سب سے پہلے اللہ کا گھر کھول کر اس کے اندر سجدے میں سر سجدے میں رکھا، شکرانے کے نفل پڑے، اور پھر فرمایا بلال سے بلال آج کعبے کی چھت پر چڑھ کے اذان سنا۔ اذان کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ ہی بڑا ہے اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ کیا وہ ماحول تھے جب جناب بلال کو حضرت عمر جیسے لوگ مار مار کے تھک جایا کرتے تھے، اور فرماتے ہیں اپنے دور خلافت میں اس بندے کو مار مار کے تھک جاتا، یہ مار کھا کھا کے نہ تھکتا۔ کہتے جو شاہ جو مرضی کر لو، رب ایک ہی ہے۔ احد احد کے نعرے مار مار کے پورے مکے کے کفر کی قبر توڑ۔ ویسے نہیں کسی نے کہا، جس نے ایک بار تکیا اور مڑ کے نہیں اٹھ سکیا، جا کے پوچھ یا جا کے ویکھ حبشی بلال نو جس ویکھے میرے لال نو۔ صبغۃ اللہ بمن احسن من اللہ صبغہ۔ یار جو برائی کو اچھائی سمجھتا ہے اس بندے کا کیا ٹکرے بات ہے؟ جو گند کو خوشبو سمجھتا ہے اس کے ساتھ کیا تقابل کریں گے، کیا جھگڑے کریں گے، کیا مناظرے کریں گے؟ یہ اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ افمن زین لہ سوء عملہ، جس کے برے عمل ہی اس کے لیے زینت والے ہوں، مزین ہو، پھر فرعون حسن ہو، اس کو اچھا سمجھتا ہو، گھر میں ناچ گانا اچھا سمجھتا ہو، بہو بیٹیوں اور بیویوں کو مستورات کو ناچنا ہی اچھا سمجھتا ہو، خلوت تنہائیوں میں کو گند دیکھنا ہی اچھا سمجھتا ہو، تو کیا کریں گے اس کے ساتھ؟ وہاں چھوٹا موٹا درس کیا کرے گا، وہ چھوٹی چھوٹی تدریس کیا کرے گی؟ پھر فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي، فرمایا پھر اللہ نے گمراہ کر دیا ہے، جس کو اللہ گمراہ قرار دے دے یا گمراہ کر دے اس کو ہدایت کون دے گا؟ رسول اکرم جو خطبہ پڑھتے تھے وہاں کیا پڑھتے تھے؟ مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ۔ جس کو میرا رب ہدایت دے اس کو ساری دنیا مل کے گمراہ نہیں کر سکتے، تو جو گمراہ ہو جائے، جس کو میرا رب گمراہ کر دے یا قرار دے دے، ساری دنیا مل کو ہدایت نہیں دے سکتی۔ جس پیر دے پھڑیا پیڑ نہ جاوے، اس پیر نو کی کرنا ہو، سمجھ آ گئی ہے؟ جس ہادی کو ہدایت نہیں اس ہادی نو کی کرنا ہو، وہ نہ ہادی دے پیر دے بری رکھیا۔ یہ ہے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ، خود نہ تھے جو رہبر اوروں کے ہادی بن گئے،
بکیاں چرانے والے دنیا کے راہ پر بن گئے، رہنما بن گئے، امام بن گئے، پیشوا بن گئے، اور لوگوں کا مال کھانے والے کمائیاں کر کے یتیموں کو کھلا کے روز بھوکا سونا شروع ہو گئے، عزتیں لوٹنے والے عزتوں کے پہرے دار بن گئے۔ اس کا ترجمہ حضرات فرمایا فلا تذهب نفسك علیہم حسرات، اے نبی محترم حسرت کر کے، غم کر کر کے اپنی جان کو ضائع نہ کر لیں۔ کیا معنی ہے؟ آپ سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، درس دے رہے ہیں، لوگ مار رہے ہیں، کو پتھر مار رہے ہیں، ہوٹنگ کر رہے ہیں، کرتے نا ہوٹنگ کرنا، مسخرے تمسخر کرنا، جس طرح آگے نے مولوی سانو درس دین واسطے کیڑی شاید سانو نہیں پتا، یہ جملے ماشاءاللہ ادھی صدی ہو گئی سنتے ہوئے، کہ کیڑا نواں مسئلہ جڑا مولوی صاحب درس سنانا جی جڑا سانو نہیں پتا، ایسے گوگل تو روز ویکھنے، گوگل ماسی جدوں دی آئی تو جدوں گوگل ہے ہی نہیں چاہتا، بولو نا، یہ جدوں پھوپھیری نہیں سن گوگو صاحبہ ادوں کی کر رہے تھے۔ عرض کرنا مقصود یہ ہے کہ نبی پاک غم کرتے، صداقت، امانت، شرافت، دیانت، خطابت، امانت دیانت کی فصل الخطاب، خود آپ نے فرمایا انی اوتی تو جوامع الکلم، جو اللہ نے فصل الخطاب کا ملکہ مجھے دیا میرے کسی نبی بھائی کو نہیں دیا۔ تو وہ لوگ مذاق کریں، وہ جناب نوح کا نقشہ میرے سامنے آتا ہے 950 سال بعد، اور قوم شکل دیکھنا پسند نہیں کرتی، آواز سننا پسند نہیں کرتی، یہی کیفیت اللہ اس کا تقابل کرتے فرماتے ہیں جناب اپنی جان ضائع کر لیں گے حسرتوں کے ساتھ اور غموں کے ساتھ۔ ایسی جاننا ان اللہ علیم بما، اللہ جانتا ہے جو کر رہے ہیں، آپ بس باز کریں، جو مذاق کرتے ہیں، ٹھٹا کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، تقابل کرتے ہیں، اپنے کو اچھا سمجھتے ہیں، پھر کہتے تھے محمد صاحب تمہارا دین خراب کرنے کے لیے آیا ہے، ہمارے معبودوں شفیعوں کو لات منات کو چھڑانے کے لیے آیا ہے، کیا ہمارے باپ دادے کا دین چھڑا کر اور لائن پہ چڑھانے کے لیے آیا ہے؟ تو اندازہ فرمائے، جس طرح ابلیس نے کہا تھا نا اللہ تعالیٰ سے، اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے فبما اغویتنی، اندازہ کرو، جملوں پر غور کرو، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ایسا کمال کیا اس کے جملے بھی قرآن بنا کے پیش کر دیے۔ ابلیس نے یہ کہا تھا مجھے، تو کہتے ہیں فبما اغویتنی، جس کی وجہ سے، اور جناب آدم ہے نا اس کی وجہ سے تو نے مجھے گمراہ کیا، اللہ کو کہہ رہا ہے، تو میں اس کی اولاد و ذریات کو بدلے لوں گا، دائیں بائیں آگے پیچھے، میں ان کو چھوڑوں گا نہیں، ہاں الا عبادک المخلصین، تیرے چنے ہوئے پسندیدہ وہ بچیں گے، باقی سارے رگڑے جائیں گے۔ یہ تو قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر لیں، سڑک پہ کھڑے ہو جائے دیکھیں کتنی دنیا ادھر جا رہی ہے، کتنی جو ہے بلے کوٹ جا رہی ہے، وہ کدھر جا رہے ہیں، سڑک پہ دیکھو کو لاہور کو پنڈی کو اسلام آباد کو، اس طرح ہی کوئی چانگی شریف جا رہا ہے، کوئی ملتان شریف جا رہا ہے، کوئی کمکول شریف جا رہا ہے، کوئی قبروں کی زیارت کے لیے جا رہا ہے، جشن منانے کے لیے، وہاں چڑھاوا چڑھانے کے لیے، کتنے بندے آئیں گے اللہ کے گھر پہ، آپ اس کا خود تجزیہ کر لیں، تقابل کر لیں، تو ارشاد ہوتا ہے ان اللہ علیم بما یصنعون، اللہ جانتا ہے جو وہ کر رہے ہیں، جو وہ پھر رہے ہیں، جو وہ بیان دے رہے ہیں، سب اللہ جانتا ہے۔ واللہ الذی ارسل الرياح، ہوائیں اللہ بھیجتا ہے، آندیاں طوفان ہیں تو کون مقابلہ کرے گا؟ تاریخ اللہ نے بیان فرمائی ہے قوم عاد کی، 7 راتیں اور 8 دن آندیاں چھوڑ کے اللہ نے ہرے درختوں کو چھلی، پتہ چلتا ہے نا باتیں صحیح ہیں، چھوٹے چھوٹے سلسلے ہیں، کلپس ہیں ان عذابوں کے، تو کتنی دنیا مری ہے، کتنے کروڑوں کے نقصان ہوئے، بندہ کر کیا سکتا ہے ان کا؟ اس کو فیس کون کر سکتا ہے، مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ یہ تو لمحات کے لیے ہیں، لمحات کے لیے، 7 راتیں 8 دن، 7 لیال و 8 ایام حسوما فطر القوم فیہا سرا، قوم کو مار مار کے تھپیڑوں کی طرح، جس طرح کھجوروں کی طرح پکڑے تھے، میں نے مار مار کے سارے ہی مار چڑے، اکھاڑ کے اکراہشہ رکھ دیا، زیر و زبر کر دیا۔ تو فرمایا اللہ ہوائیں بھیجتا ہے، پھر وہ ہوائیں بکھیرتی ہیں بادلوں کو، پھر بادل سارے آسمان پہ پھیلتے ہیں، فسقناہ الی بلد میت، جو نکارہ علاقہ ہوتا ہے، بلد سے مراد خطہ ہے، شہر ہے، علاقہ ہے،
اس علاقے کی طرف ہم بادلوں کو چلا کے لے جاتے ہیں، ہم چلا کے لے جاتے ہیں۔ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اس پانی بران رحمت جو برسی ہے اس کے ذریعے مردہ زمینوں کو ہم زندہ کرتے ہیں، انگوریاں، ترکاریاں، سبزیاں، پھل سبزیاں ہم اگاتے ہیں۔ کذالک النشور، فرمایا جس طرح مردہ زمین زندہ ہوتی ہے تو پھل ہر شے اگتی ہے، اسی طرح مردے جب زمین کے اندر ریزہ ریزہ مٹی کے اندر شامل ہو جائے گے، ہم فرمان جاری کر کے مٹی سے بندوں کو نکال کے ان کا وجود عطا کر دیں گے۔ کام معاملہ مشکل ہے، اس لیے من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، سمجھ آ رہی ہے؟ جو بندہ عزت چاہتا ہے تو کیا سمجھتے ہو، عزت اللہ کو چھوڑ کر کہاں سے ملے گی؟ عزت کا مرکز کہاں ہے؟ رب العالمین۔ فللہ العزت، ساری عزتوں کا مرکز اور ٹھیکہ اور سارا کنز اور خزانہ، تھاپڑ مارو، وہ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ دلیل کیا ہے؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے پاس ساری عزتیں ہیں۔ الیہ یصعد الکلم الطیب، اسی کے پاس کلمہ طیبہ، اچھی باتیں کا معقول باتیں، والعمل الصالح یرفع، اچھے عمل، درود پاک، قرآن کی تلاوت، نیک نامیاں، باقیات صالحات اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، اللہ سے منظوریاں دے رہے ہیں، اجر و ثواب تمہارا محفوظ ہو رہا ہے۔ سید الانبیاء نے فرمایا اللہ تمہاری ایک نیکی کو پال پال کے، جس طرح تم گھوڑے کے بچے کو پالتے ہو، پہاڑوں جیسا بنا کے تمہارے سامنے پیش کرے گا۔ کہ اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے؟ اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے تو فرمایا تمہارا نیک ہونے کا مجھے فائدہ نہیں، تمہارے بد ہونے کا نقصان نہیں۔ یہ ترغیب دلائی جا رہی، بہانے بنائے ہوئے اللہ تعالیٰ نے، چلو بندے آئیں، معافی مانگے، میرے سے رابطہ قائم کریں، میرے سے ترلا ماریں، میرے سے سوال کریں، میں ان کو دوں، میں ان کو رجاؤں، خوش کروں۔ یہ اللہ تعالیٰ یہ بھی اللہ کچھ کر رہا ہے، سب کچھ رب کو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي۔ اور گیا جی بندہ تھاپڑا مارو، اب پانی کا گلاس پیاؤ درویش لوں۔ والذین یمکرون السیئات، جو خفیہ چالیں، بری خفیہ چالیں چلتے ہیں، لہم عذاب شدید، خفیہ چالیں بری چلتے ہیں اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے، دین کو نقصان پہنچانے کے لیے، اور دین کے نام پر، اسلام کے نام پر، کلمے کے نام پر بنے ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے، ماں باپ کو نقصان پہنچانے کے لیے، دعوت اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے، تعلیم و تدریس کے اداروں کو نقصان پہنچانے کے لیے، علماء کی شان میں گستاخی کرنے کے لیے، جو یہ چالیں چلتے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے بڑا چھترا اور بڑا سخت عذاب ہے۔ وَمَكْرُ أُولَٰئِكَ وَيَبُورُ، یہ ساری خوبیاں چالیں مگر سب برباد و تباہ ہونے والے، کامیاب ہونے والے نہیں ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَالدِّينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَىٰ، فرمایا دین غالب آنا ہے، اس سے اللہ کے پاس ہے، ہم نے دین بھیجا ہے، رسول بھیجا ہے، عزت کے لیے، شرف کے لیے، غالب آنے کے لیے، تو اسی جو مرضی ٹکرا مارتے رہو، ان کے لیے باقا جو چالیں چلتے ہیں اسلام کو کمزور کرنے کے لیے، بدنام کرنے کے لیے۔ واللہ خلقکم من تراب، فرمایا تمہیں اللہ نے مٹی سے بنایا۔ کیا مطلب ہے؟ تمہارے ابے کو، جناب آدم کو مٹی سے بنایا۔ ثم من نطفہ، تہاڈی باری آئی تو نطفے سے بنایا، ماں باپ کے ملاپ سے بنایا، ساری بات کو پتا۔ ثم جعل، از پھر جوڑے جوڑے بنایا، کسی کے گھر جوڑا، کسی گھر بیٹی، کسی گھر بیٹا، اس کی بیٹی، اس کا بیٹا، پھر جوڑے، پھر میاں بیوی، پھر آگے اولاد ہے، میں نے بنایا۔ وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ویرانہ، اس میں ویران ہو جاتا ہے۔ ساجد میر صاحب کے صاحبزادے کل بیان دے رہے تھے انتخاب کے بعد، احمد میر صاحب کہنے لگے ہمارے گھر میں کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں ہمارے والد کی نشانی نہ ہو، کہیں کتاب پڑی ہوئی ہے، کہاں چشمہ پڑا ہوا ہے، کہاں تسبیح پڑی ہوئی ہے، کہاں کوئی ایسی نشانی پڑی ہوئی ہے، سارے گھر کے اندر ان کی نشانیاں موجود ہیں، یہ دیکھے تو سب کچھ موجود ہے، سوچے تو تیرے جانے کے بعد کوئی شے کا، دیکھیں تو سارا کچھ ہے، سوچے تو تیرے جانے کے بعد گھر میں کچھ بھی نہیں رہا۔ کچھ سمجھ آ گئی؟ دنیا کے اندر ٹکرے مار مار کے سرمایہ جمع کرنے والوں سے فرمایا کفن میں جیب نہیں ہے اور قبر کے اندر شیب نہیں ہے۔ تو یہ بڑے
حیران کرنے والے اور آبدیدہ کرنے والے جملے تو ان کے ساتھ لادے کے گھر میں دیکھتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ نظر آتا ہے، نشانیاں، ترکہ ہے، لاکھوں کروڑوں کی جائیدادیں ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن ان کے جانے کے بعد جب سوچتے ہیں تو کچھ بھی نہیں رہا، سارا کچھ۔ یہ ساری چیزوں پر غور کرنا چاہیے۔ کیا ارشاد فرمایا جا رہا ہے؟ جس کو پڑھ دے سب اٹھے تو ارشاد یہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ نے پھر تمہیں باپ کو مٹی سے بنایا، تمہیں نطفے سے بنایا، تمہارے جوڑے بنائے، وما تحمل من انثى، نہیں حاملہ ہوتی کوئی مؤنث۔ اب کتنی جنس ہیں؟ 18,000 اجناس، یہ جو مخلوقات کی قسمیں لوگ بیان کرتے ہیں، اس میں جاندار بھی بے شمار چیزیں ہیں۔ تو کوئی مؤنث حاملہ نہیں ہوتی، ولا تضع الا بعلم، کوئی حاملہ، کوئی حمل والی مؤنث حمل کو وضع نہیں کرتی، یعنی وضع حمل نہیں ہوتا کسی کا، اللہ کیا ہے؟ وما يعمر من معمر، نہیں کسی کو عمر دی جاتی، یعنی عمر بڑھائی جا رہی ہے، 106 107 110 سال کا ہو گیا ہے، پہلے 18 سال کا تھا، پھر 20 سال کا، 25 سال کا، عمر دیا جا رہا ہے۔ وما ينقص من عمره، نہیں کم کیا جاتا کسی عمر سے۔ 2 مہینے دا ہی فوت ہو گیا، کوئی سال دا ہی فوت ہو گیا، کوئی 18 سال دا فوت ہو گیا، 20 سال کا فوت ہو گیا۔ ارشاد ہے بڑھائے جاتے ہیں تو بڑھائی جا رہی ہے، کم کیا جا رہا تو کم کیا۔ اللہ فی کتاب، یہ ریکارڈ ہمارے پاس ہوتا ہے، تحریر ہوتی ہے، لوح محفوظ کے اندر ریکارڈ ہوتا ہے، 1 دن کا مارنا ہے، 1 سال کا مارنا ہے، 18 سال کا، 20 سال کا، 40 سال کا۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، فرمایا یہ سارا کام کرنا اللہ کے لیے آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ 7 بہنوں کا ایک بھائی 18 سال کا میرے عزیزوں میں فوت ہوا، 7 بہنوں کا ایک پرا جب لاش اٹھی ہوئے گی کی بنیا ہوئے گا۔ یہ نقشے ہم نے دنیا میں دیکھے ہیں، باپ ماں زندہ ہے، 5 پتر 6 مہینے سارے فوت ہو گئے، ماں باپ زندہ ہیں، سارے شادی شدہ، ان کی بیویاں بچے موجود ہیں، دادا دادی موجود ہیں، پتر سارے فارغ ہو گئے۔ یہ عبرت کے لیے میں صرف حوالے اور مشین دے رہا ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی ہیں۔ ہمارے ساتھ پروفیسر صاحب کے بوڑھے جوان سال بیٹا MBBS ڈاکٹر ظفر آباد میں تھا، کھانا کھایا، 10 ڈاکٹروں نے اکٹھا، ہارٹ اٹیک ہوا، فوت ہو گیا۔ دفن کر رہے تھے، ساتھ کہہ رہے تھے پتر مٹی تو آپ نے ڈالنی تھی، تیری قبروں میں مٹی میں ڈال رہا، کندھا تو نے میری میت کو دینا تھا، کندھا میں تیری میت کو دے رہا۔ یہ نقش اللہ نے ہمیں دکھا کہ کیا سبق دیا ہے کہ سدانہ باغی بول بول بل بولے تو سدانہ عیش بارہ، یہ سلسلہ کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ تو یہ روز ہم مسئلہ دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے، اللہ سے دعا فرمائیں۔ یہ جو شدید آندیاں اور طوفان آتے ہیں اس میں وارننگ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کر دے۔ دعا کریں اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک۔ اللہ جو مرحوم ہوئے ہیں ان کو معاف کر دے، کروڑوں اربوں کے لوگوں کے نقصان ہوئے اللہ وہ پورے کر دے۔ اللہ آئندہ معافی مانگتے ہمیں معاف کر دے، ہماری حالت پہ رحم کر دے۔ اللہ سلامتیاں نصیب فرما، اسلام کی زندگی ایمان کی موت نصیب فرما۔ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کی طرف آ جاؤ، رجوع الی اللہ کرو، ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو تاکہ اللہ ہمارا ہاتھ پکڑ۔ ارشاد ہوتا ہے جی افمن زین لہ سوء عملہ، بس وہ شخص مزین کر دیا گیا ہو جس کے لیے اس کے برے اعمال، فرآہ حسنا، پھر کو اچھا سمجھے، کرے برے عمل لیکن وہ خوش بھی ہو اور اس کو اچھا بھی سمجھ کے کرے۔ فإن اللہ یضل من یشاء، پس بے شک اللہ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، ہدایت دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے۔ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، پس نہ چلی جائے آپ کی جان ان پر حسرتیں کرتے ہوئے، ان پر افسوس کرتے ہوئے۔
ان اللہ علیم بما یصنعون، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ واللہ الذی ارسل الریاح، اللہ وہ ذات ہے جس نے چھوڑی ہوائیں، فتثیر سحابا، پس وہ بکھیرتی ہیں ہواؤں کو، یعنی ابھارتی ہیں ہواؤں کو، فسقناہ، پھر ہم ان کو چلاتے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں ان بادلوں کو، الی بلد میت، اس مردہ زمین کی طرف، مردہ شہر کی طرف، فاحیینا بہ الارض بعد موتها، پھر ہم زندہ کر دیتے ہیں اس پانی سے اس زمین کو، اس کے نکارہ، بیکار یا مردہ ہونے کے بعد۔ کذالک النشور، ایسے ہی اٹھایا جانا ہے۔ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، توجہ فرمائیں جی، جو شخص عزت کے حصول کا ارادہ رکھتا ہو، اللہ کے لیے ہیں تمام قسم کی عزتیں، وہی سرچشمہ ہے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب، اسی کی طرف چڑھتا ہے اچھا کلام، اچھی بات، کلمہ طیبہ، والعمل الصالح، عمل اچھے، نیک عمل، یرفعہ، اس کو بلند بھی کرتے ہیں، اور عمل اچھے اس کی طرف چڑھتے بھی ہیں، اور اس کے درجات بھی بلند کرتے ہیں۔ یہ سارے معنی کیے گئے ہیں۔ والذین یمکرون السیئات، اور وہ لوگ جو خفیہ چالیں، بری چالیں چلتے ہیں یا بری چالیں بناتے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے عذاب سخت ہوگا، ومکر اولئک هو یبور، اور ان کی وہ خفیہ گندی اور بری چالیں جو ہیں وہی ساری تباہ ہونے والی ہیں۔ واللہ خلقکم من تراب، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں مٹی سے بنایا، یعنی جناب آدم ہمارے والد کو، ثم من نطفہ، پھر تمہاری خلق کی نطفہ سے، ثم جعلکم ازواجا، پھر تمہیں جوڑے جوڑے بنایا، وما تحمل من انثی، نہیں حاملہ ہوتی کوئی مؤنث، ولا تضع، اور نہیں کو وضع کرتی ہے، یعنی جنم دیتی کوئی مؤنث، الا بعلم، مگر سب کچھ اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ وما یعمر من معمر، نہیں کو عمر دیا جاتا کوئی عمر جس کو دی جاتی ہے، ولا ينقص من عمرہ، نہیں کم کیا جاتا اس کی عمر سے، الا فی کتاب، مگر اللہ کی کتاب تحریر لوح محفوظ پہ ریکارڈ ہوتا ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ ایسے کرنا، ایسے ہونا اللہ پہ آسان ہے۔